آج کل سوشل میڈیا پر اسرائیل میں سرخ بچیا کی قربانی کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، جس میں خفیہ مقامات پر مویشیوں کی موجودگی اور ٹیمپل ماؤنٹ کے قریب خفیہ قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ جن سرخ گایوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ 5 گائیں ایسی ہیں جو ستمبر 2022 میں ایک عیسائی وزارت اسرائیل اور یروشلم میں قائم دی ٹیمپل انسٹی ٹیوٹ کے درمیان مشترکہ کوشش کے ذریعے درآمد کی گئی تھی۔ خیال رہے کہ دنیا پر صہیونیوں کی حکومت کا تصور اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہیکل سلیمانی کو ازسر نو تعمیر نہیں کر لیا جاتا۔ صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک ان کا مسیحا دجال اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی ازسر نو تعمیر کے لیے ماڈل بھی تیار ہیں جو ماہرین آثار قدیمہ کی مدد سے تیار کیا گیا ہے اور انسانی اور مالی وسائل بھی میسر ہیں۔ تاہم اس کی تعمیر میں 2 مشکلات موجود تھیں جس کی وجہ سے اب تک ممکن نہ ہو سکا۔ پہلی یہ کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے صہیونیوں کو گناہوں سے پاک کرنے والی قربانی کی شرط ہے، جس کے لیے قدیم یہودی روایات کے مطابق قربانی کے لیے ایک ایسی سرخ بچیا درکار ہے جس کا ایک بھی بال کسی اور رنگ حتیٰ کہ بھورا بھی نہ ہو۔ دوسری دقت ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مقام ہے۔ صہیونیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی کو جس مقام پر تعمیر کیا جانا ہے وہ عین وہی مقام ہے جہاں پر اس وقت مسجد اقصی موجود ہے۔ یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا صاف اور سیدھا سا مطلب مسجد اقصی کی شہادت ہے۔ اگر مسجد اقصی محض مسلمانوں کا مقدس مقام ہوتا تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوتی یا نہ ہوتی، مگر صہیونی اسے اب تک شہید کر چکے ہوتے۔ تاہم یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا بھی مقدس ترین مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صہیونیوں کو اس کی شہادت کے لیے باقاعدہ ماحول بنانا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ برس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے قائم کردہ خصوصی ادارے دی ٹیمپل انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ مکمل طور پر سرخ بچیا کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ اب یروشلم میں تیسرے معبد کی تعمیر ہوگی جس کے سامنے اس بچیا کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیحا دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ انسٹی ٹیوٹ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر روز اس بچیا کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیا کسی حادثے یا طبی موت کا شکار نہیں ہوتی تو اس کی قربانی ایک مخصوص عمر میں مجوزہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی، جو ممکنہ طور پر اپریل میں ہو سکتی ہے۔ قربانی کے بعد گائے کے گوشت کے ٹکڑوں، کھال، خون، چربی اور گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔ اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقوں میں جا سکے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع ہو سکے۔ اسرائیل میں اس ہیکل کی تعمیر کی تیاریاں بڑے عرصے سے جاری ہیں، حتیٰ کہ تل ابیب کے ایک مضافاتی علاقے میں گلوکاروں کا ایک گروپ اس لمحے کی تیاریاں کر رہے ہیں جب وہ یہودی ہیکل کی تباہی کے تقریباً 2000 سال بعد دوبارہ اس کی تعمیر پر خوشی منائیں گے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 70ویں عیسوی میں دوسرے ہیکل کی تباہی تک 9 گائیں کی قربانی دی جا چکی ہے اور اب 10ویں قربانی مسیحا کے دور کا آغاز ہوگا۔ یوں یہودیوں کو تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سرخ بچڑے سمیت سارے ہی اسباب مہیا ہو گئے ہیں اور بس اب اس کے لیے مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے مناسب موقع کا انتظار کر رہے ہیں۔ بعض اہل دانش کے مطابق یہ سرخ بچیا وہ چنگاری ہے جو پوری دنیا کو عظیم جنگ کی لپیٹ میں لینے والی ہے اور یہیں سے آغاز ہوگا آخری زمانے اور علامات قیامت کا۔ بعض ذرائع کے مطابق اپریل 2024 ہی وہ مہینہ ہے جس میں توریت کی معین کردہ عمر کو پہنچ رہے ہیں اور پھر ان بچڑوں کو مسجد کے سامنے جبل زیتون پر ذبح کیا جائے گا۔ اس لال بچیا کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئیوں، پھر دجال کے ظہور کی نشانی الہامی کتابوں میں قیامت کی آخری نشانی کے طور پر موجود ہے۔ تیسری عالمی جنگ کے بعد جب یہودیوں کا جھوٹا مسیحا دجال بادشاہ بن کر ان کے سامنے آئے گا
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین اسلام کو پوری دنیا میں نافذ کریں گے اور اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہودی شکست کھا کر جب بھاگیں گے تو ایک درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے، اس ایک درخت کے علاوہ کوئی بھی ان کو پناہ نہیں دے گا، اور آج یہودی یہ درخت جگہ جگہ لگاتے پھر رہے ہیں۔